بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم اپنی تربیت سیریز کو جاری رکھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی کچھ تہواروں کا، کچھ فیسٹیولز کا تذکرہ کیا، اور ان کے بیک گراؤنڈ میں ہم گئے، ان کے پس منظر میں گئے، ان کی تاریخ میں، اور اس کے پیچھے جو میتھولوجی ہے، جو من گھڑت کہانیاں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق زیادہ تھا ویسٹ سے، یورپ سے، اور کرسچینٹی نے جو اپنے اندر لے لیے۔ اب ہم آئیں گے اس طرف، اپنے بر صغیر کی طرف، اور دو ایسے تہوار ہیں جو قریب قریب آ رہے ہیں، اور یہ 2 for 1 آپ کو ایپیسوڈ مل رہا ہے جس میں ان دونوں پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور یہ ہیں ہولی اور بسنت۔ تو اب میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی تاریخ، اس کی پیچھے جو من گھڑت واقعات، یا یہ کہاں سے بات آ رہی ہے، اس میں کس کی تعظیم اور کس کی تکریم ہے، کس کی پوجا پاٹ ہے، کس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تو لوگ بھی نہیں جانتے، یہ اکثر چیزیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کوئی تصدیق شدہ آسمانی علم تو نازل ہوا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین حرکتیں ہیں، اور اس لیے یہ تو ہے نہیں کہ ان کے پاس کوئی مستند کتاب ہو کہ جس میں ساری چیز لکھی ہو۔ یہ تو جو مورخین ہیں، ہسٹورینز ہیں، یہ ریسرچ کرتے ہیں اور کلچرز میں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پزل پیسز کو اکٹھا کر لیں اور کوئی بات سامنے آئے۔ اس لیے اس میں آپ کو ایک کھچڑی نظر آئے گی، کئی واقعات تو نہیں کہیں گے، کئی کہانیاں اور اس طرح سے بنی ہوئی روایتیں نظر آئیں گی، جس کی بنیاد پہ کوئی کسی چیز کی یہ پس منظر اس کا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی الگ الگ ہیں۔ تو اسی طرح سے ہولی کے بھی الگ الگ مناظر ہیں، اور اس کی الگ الگ وجوہات بتائی جاتی ہیں جو ان کی میتھولوجی سے لی جاتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ رادھا اور کرشنا کا ملاپ ہے۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں کرشن جو ہیں یہ ہندوؤں کے بہت ایک اہم خدا ہیں، اور تعجب کی بات ہوتی ہے کہ خدا ہیں لیکن ماکھن چور ہیں، مطلب یہ ان کا ایک لقب دیا جاتا ہے، کئی لقب ہیں ان کے، ایک لقب یہ بھی ہے کہ مکھن چرانے والے، اور ان کا جو بچپنا اور جوانی زیادہ گزری وہ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ میں گزری، اور جو مٹکے لے کر جاتی تھی ان کے مٹکے توڑنے میں، ان کو ہراس کرنے میں۔ بہرحال تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سیاہ فام تھے، ان کا رنگ کالا تھا، اور اس پہ ان کو بڑا افسوس ہوتا تھا اور بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ اب کیوں پریشانی ہوتی؟ بھئی رنگ کالا ہونے میں کیا برائی ہے؟ یہ کیا ہمارے ذہنوں میں ایک بات گڑھی جاتی ہے کہ جو ہے گورا رنگ یہ ہے خوبصورتی اور حسن اور اعلیٰ منصب کی علامت۔ تو اب ان کو عشق ہو گیا رادھا سے جو گوری تھیں، تو یشومتی میاں سے کہے نند لالا، رادھا کیوں گوری میں کیوں کالا۔ تو یہ بیچارے کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری تھا، حالانکہ اب خدا ہے تو اپنے آپ کا رنگ بدل لے، لیکن یہ طاقت نہیں رکھتے۔ بہرحال قابل عبادت ہیں اور قابل پوجا ہیں۔ تو اب یہ پریشان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس حال میں اب ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ انہیں تعلقات کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ پریشان ہے کہ میں تو کالا ہوں اور وہ گوری ہے، میں کیسے کروں۔ اب ماں ان کو گائیڈ کر رہی ہے۔ ماں کیا گائیڈ کر رہی ہیں؟ یشودا ان کو کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا، تم ہمت کرو اور جا کے اس سے کہو کہ اگر مجھے ایسے نہیں پسند تو میرے چہرے پہ جو چاہے رنگ تم لگا دو، میں اس رنگ کا ہو جاؤں گا۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، تو رادھا جو ہیں ان کے اوپر رنگ لگا دیتی ہیں، اور پھر اس وقت سے جو ہے نا یہ ہولی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جس میں لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں، اور زیادہ تر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کریں، اور ایک دوسرے کو چھیڑ خانیاں کریں، ایک دوسرے کو کے طرف جو ہے بدنیتی کے ساتھ اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایڈوانسز کریں۔ یہ اس کا مقصد ہے اور تب سے چل رہا ہے۔ دوسری ایک متھ
یا من گھڑت کہانی جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ وشنو جو تھے وہ ان کے کئی اوتار تھے، اور وہ ان اوتار میں ان کا ظہور ہوتا تھا۔ تو ایک بادشاہ تھا کوئی، ہرانیہ کاشپو، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو یہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس کو کچھ خاص جو ہیں اوصاف دیے گئے تھے، تو اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال تو وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، تو وشنو جو ہے وہ نرسمہا کے اوتار میں آئے اور انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اور اس کی جو بہن تھی بادشاہ کی، وہ بھی ایک بہت جو ہے بری عورت تھی، اور اس نے بھی بڑی ظالمہ تھی۔ تو اس نے کوشش کی کہ اس کے بیٹے کو، بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دوں، وہ اچھا لڑکا تھا، تو اس کو میں قتل کر دوں۔ تو اس کے لیے آگ جلائی، اب اسی آگ میں خود ہی جل گئی۔ تو اب یہ اس عورت کا نام تھا ہولیکا۔ تو ہولیکا کے جلنے پر، ہولی سے پہلی جو رات ہے اس میں اس کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، اس آگ کے گرد ناچا جاتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن ہولی منائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے دوسرا اس کا بیک گراؤنڈ۔ تیسرا جو ہے کہ جو ان کا محبت کا دیوتا، محبت کا خدا، اس کی ریزریکشن، یعنی کہ اس کی دوبارہ اس کا زندہ ہونا۔ تو اب وہ خدا ہے تو مر کیسے گیا؟ خیر یہ سوالات ہمیں نہیں سمجھ آتے۔ بہرحال تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ شیو جی جو تھے وہ بھی بڑے ایک مشہور ان کے خدا ہیں۔ تو شیو جی وہ جوگ میں بڑے اونچے جو ہے بڑی گہرے جو ہے نا مراقبے میں تھے، جوگ میں۔ تو ان کی بیوی جو تھیں پاروتی، ان کو یہ بات بالکل اس سے وہ خوش نہیں تھیں کہ وہ کہاں غائب ہو گئے، ہمیں یہاں پہ ان کی ضرورت ہے۔ تو اب انہیں واپس بلانے کے لیے انہوں نے مدد لی اس وقت جو ہے محبت کے دیوتا سے، جس کا نام کاما دیو ہے۔ اور کاما دیو نے پتہ نہیں کیوں ان کو کیا سوجی، تو جا کے شیو جی کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا۔ اب شیو جی کی تیسری آنکھ کھلی۔ اب تیسری آنکھ کیا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے یہ تیر مار رہا ہے، اور ظاہری بات ہے آپ کو کوئی تیر مارے اور آپ عبادت کر رہے ہوں، یا آپ جو ہے نا مراقبہ یا سو رہے ہوں، تو آپ کو بھی بڑا غصہ آئے گا۔ تو انہوں نے ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب جب جلا کے راکھ کر دیا تو ان کی جو بیوی تھیں رتی، اب وہ بہت ناراض ہو گئیں کہ شیو جی نے میرے شوہر کو مار دیا۔ اچھا آپ کا شوہر تو دیو تھا اور جو ہے خدا تھا، تو وہ کیسے مر گیا؟ خیر اب انہوں نے سوچا میں شیو کا تو مقابلہ کر نہیں سکتی، تو خود بھی مراقبے میں کسی اونچے منازل پر، کسی ساتویں آسمان پر شیو جی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کو جگانے کے لیے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو جو وہ دوبارہ زندہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہولی منائی جاتی ہے۔ اب یہ تین وجوہات جو ہیں مشہور ہیں۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی جو ہے بے حیائی میں ملوث ہوتے ہیں۔ نشہ چلتا ہے۔ اس وقت کے جو پسندیدہ نشہ ہے وہ بھنگ کا ہے، بھنگ کے لڈو کھائے جاتے ہیں، بھنگ کا دودھ پیا جاتا ہے، اور لوگ ٹن نشے میں ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ناچ گانا، رنگیلی، اور جو ہے برہنہ عورتیں، اور ایک ماحول بنتا ہے جس میں جو ہے یہ شہوت ابھرتی ہے، اور مقصد یہی ہے شہوت ابھرے، پھر لڑکے لڑکیاں ملیں اور ہر طرح کی ناشائستہ اور نازیبا حرکتیں کریں، اور غلط تعلقات، ناجائز تعلقات بنائیں۔ بلکہ لڑکیاں بھی نہیں، بلکہ اللہ معاف کرے ان کے مرد و عورتیں بھی، شادی شدہ مرد و عورتیں، یہ بھی اس دن بہت سی حرکتیں اس طرح کی کرتے ہیں، اور اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ کچھ جگہوں میں، گجرات میں جو بھابھی ہوتی ہیں، اب یہ سنیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دیور موت ہے، یعنی عورت سے جس سے سب سے زیادہ احتیاط اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، وہ دیور ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھابھی صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ساڑی اتار کے اس کی رسی سی بنا کے نا، اور اس کو رنگ میں بھگو کے، اور دیور کی جو ہے نا پٹائی کرتی ہیں، اس سے پیار، یعنی محبت میں، کھیل میں، فن میں، انجوائمنٹ میں، اور پھر وہ دیور صاحب شام کو ان کے لیے مٹھائی لے کر آتے ہیں۔ اب یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ یعنی آپ کو فلموں میں بھی یہ نہیں نظر آئے گا،
اچھا، پھر اڈیشہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس تہوار میں جگن ناتھ، بلا بھدرا اور سوبھدرا، ان کے بتوں کی بھی پوجا کا اہتمام ہوتا ہے. ان کے بتوں کو لے جا کے ڈولا منڈپ میں جا کے رکھا جاتا ہے. تو اس وقت ہولی منائی جاتی ہے، اور یہ جو رنگ ہیں یہ ان کے سامنے نظر نیاز پیش کی جاتی ہے. اور جب ان کے بتوں کی اس کے اوپر یوں سمجھیں کہ برکت ہو جاتی ہے، تبرک ہو جاتا ہے، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں. تو یہ ایسے اڈیشہ میں ایسے منایا جاتا ہے. تامل ناڈو میں یہ ایک وقت ہے، ایک تہوار ہے جس میں جملہ ان کے جو کپلز ہیں، جو جوڑے ہیں خداؤں کے، دیوی دیوتاؤں کے، ان کی پوجا کی جاتی ہے. ان کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. شیو جی، پاروتی، رام اور سیتا، رادھا کرشنا، اسی طرح اور رتی اور کاما دیو کو نہ بھولیے گا آپ، جو جل کے راکھ ہو گئے تھے، اور پھر ان کی بیوی جو ہے وہ مراقبے میں جا کے شیو جی سے ان کو دوبارہ زندہ کرایا تھا. ان کی بھی ظاہری بات ہے پوجا کی جاتی ہے. اور پھر برج ایک علاقہ ہے اتر پردیش میں، جہاں پہ عورتیں مردوں کو لاٹھیوں سے ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کی پٹائیاں کرتی ہیں، کھیل میں، مزے میں. اور جی اب وہ لڑکے کیا کرتے ہیں کہ لڑکے بھی مرد بھی ان عورتوں کو یعنی فحش اور بے حیائی کے گانوں کے ساتھ ان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، کہ برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور یہ ان کو کھیل کھیل میں لاٹھیوں سے مارتی ہیں. اور سارا مجمع جو ہے وہ جے رام جی کی اور جے رادھا کرشنا، شری رادھا کرشنا، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو یہ کچھ میں نے آپ کو تفصیلات بتائیں کہ کیسے منایا جاتا ہے. اور اچھا، اس ہولی کا تعلق بسنت سے کیسے بنتا ہے؟ اس کا بھی ایک تعلق ہے کہ جب کامادیو جو پاروتی ان کے پاس گئی تھیں، اس دن وسنت پنچمی تھی، یعنی کہ بہار کے آنے کا تہوار منایا جا رہا تھا، جسے ہم بسنت کہتے ہیں. اچھا، تو کیا یہ بسنت منانا، کیا یہ ایک بے ضرر انجوائمنٹ کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ اس میں کیا حرج ہے جو ہم کہتے ہیں ہم تھوڑا سا انجوائے تو کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا واقعی صرف یہ ہے؟ آپ صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ کی انجوائمنٹ کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں. کتنے بچے، کتنے لوگ، مرد عورتیں چھتوں سے گرتے ہیں، ان کی موت ہوتی ہے. کتنے بجلی کے جھٹکوں سے مرتے ہیں، ان کی موت ہوتی ہے. کتنے بچے گڈیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ہم تو لاہور میں رہے، ہم تو بسنت اپنے جاہلیت میں مناتے تھے، ہم دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. کتنے بچے گاڑیوں کے نیچے کچل جاتے ہیں گڈیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور کتنے گلے کٹ جاتے ہیں. کیونکہ انتہائی پاگل پن کی علامت ہے کہ ڈوری پہ شیشہ لگا کے پھر پتنگ اڑائی جاری ہوتی ہے، اور بڑی بڑی شرطیں لگتی ہیں اس پہ، جوا چلتا ہے اس پہ. آپ کہتے ہیں کہ بے ضرر یہ تو انجوائمنٹ ہے، اور لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ بوکاٹا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی انجوائمنٹ آپ کو چل رہی ہوتی ہے. تو اتنا خود غرض ہو کے زندگی گزارنا، اتنا غیر ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ اسلام؟ یعنی ہم اپنے ویلیوز، اپنے بلیفز، اپنے اقدار، اس کو اس کے ساتھ کیسے ہم ان دونوں کا ریکنسیلیشن کیسے کرتے ہیں؟ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے جو چاہے کرتے رہیں. اور پھر ہم یعنی یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ڈاکٹر بخشش سنگھ نجر، ان کی کتاب ہے پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز، جو چاہے پڑھ لے اس کو، PDF بھی اس کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو ان کے مطابق زکریا خان یہ گورنر تھے پنجاب کے، یعنی 1707 سے لے کے 1759 تک. اور ایک ہندو تھا سیوال کوٹ کا، اس کا نام تھا حقیقت رائے بخمل پوری. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے انتہا گستاخی کی، اور جو ہے آپ کی ناموس رسالت میں گستاخی کی. تو اس کی سزا میں اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس وقت کے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت ہوئی. اس پہ ان کے جو وہاں کے غیر مسلمان تھے ان کو بڑا رنج ہوا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، حالانکہ اس کو تو جو ہے نا قانون کے مطابق سزا دی گئی تھی. تو اس گستاخ کی
کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کی یاد منانے کے لیے ایک بہت امیر ایک ہندو تھا کلو رام. اس نے بسنت میلہ جو ہے کوٹ خواجہ سعید جو کھوجا شاہی بھی کہلاتا ہے لاہور میں، ادھر اس نے یہ میلہ شروع کیا بسنت میلہ. یہ تب سے لاہور میں چل رہا ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والے کو سیلیبریٹ کریں تو کریں. اب آپ پھر دیکھ لیں کہ یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کیسے میل کھائے گی یہ بات. اور کیا ہم ہر قسم کی کہ دیوانگی کو، ہر قسم کے پاگل پن کو گلے سے لگا لیں گے جسٹ بیکاز کیونکہ اس میں کچھ انجوائمنٹ ہے؟ تو کیا یہ مطلب یہی آپ کے پرنسپلز ہیں؟ بس آپ انجوائمنٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ حلال دیکھیں گے، نہ حرام دیکھیں گے، نہ کچھ بھی نہیں دیکھنا ہمیں؟ نہیں، اس طرح تو میرے خیال سے کوئی بھی دنیا کی قوم اس طرح نہیں زندگی گزارتی. ان کے کوئی نہ کوئی باؤنڈریز ہوتے ہیں. تو ہماری بھی کوئی باؤنڈری ہو، کوئی ریڑھ کی ہڈی ہو ہماری جس پہ ہم کھڑے ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں کبھی شہوتیں اور خواہشات نہیں پوری ہوتی. آپ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور پریشان ہوتے رہیں گے. اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، آپ خوشیاں چاہتے ہیں، تو دل کا سرور، دل کا اطمینان ہے اصل خوشی، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے. اگر آپ واقعی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی غریب کے چہرے پر آپ اس کے ساتھ ایسا کام کریں کہ اس کے چہرے پر خوشی آ جائے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. کسی کے آنسو پوچھیں، کسی دکھی کے آنسو پوچھیں، کسی بیوہ کے، کسی یتیم کے کی ضرورت پوری کریں. آپ ہولی کے دن جو آپ رنگ پھینکتے ہیں، آپ کتنی چیزیں خراب کرتے ہیں، کتنے کپڑے خراب ہوتے ہیں. آپ کپڑے ڈونیٹ کریں جس کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے کچھ، جس کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. بجائے آپ جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے بسنت اور ہولی کے نام پہ آپ برباد کر دیتے ہیں، اور آپ شرطیں لگاتے ہیں ہزاروں لاکھوں روپے کی، اور آپ پتنگوں میں نوٹ باندھ کے اور اڑاتے ہیں اپنی بے حسی کا ثبوت دینے کے لیے، اور نیچے انہی سڑکوں میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم غیر ذمہ دارانہ معاشرہ نہ بنائیں. اپنی حدود میں رہ کے ہر کام کریں. اور حتی الامکان جو سب سے اللہ تعالیٰ کو نفرت انگیز مبغوض ترین چیز ہے وہ شرک ہے. اس کی کوئی تلافی نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں. ہم اس کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں، اس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں، کہ اپنے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہیں ہم؟ یاد رکھیے جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ بدل کر بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی پر آپ کو میں اس پر سوچنے پر مجبور کرتا ہوں. اپنے بچوں سے، یونیورسٹی جانے والے، اسکول جانے والے، کالج جانے والے، سب سے بات کریں. کیا واقعی ہم اسی رخ پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.